اور نبی کریم کہہ رہے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا نا ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ سر عرش کے نیچے ہے اور پاؤں ساتویں زمین سے بھی نیچے ہیں. ایک فرشتے کا یہ قد ہے. اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. ہم نے اس بات کے اوپر غور نہیں کیا. مسلمانوں کے شعار میں اذان نماز کی طرف بلاتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے. اور یہ صدا اور ندا لگانے والا ایک مؤذن ہی ہوتا ہے نا جو اذان دے رہا ہوتا ہے. اب وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کہہ تو اللہ کو رہا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ یہ ہیں کل قیامت کے دن اس کی گردن کو اللہ بڑا کر دے گا، اور جب لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے یہ اللہ اکبر کی صدا دینے والا اس کی گردن پسینے سے باہر ہوگی. آپ اپنے آپ کو بھی بڑا اگر کرنا چاہتے ہیں اس رب کی بڑائی کو بیان کیجیے. آپ نے نماز کے اوپر غور نہیں کیا؟ نماز کی ابتدا اللہ اکبر، رکوع میں جائیں اللہ اکبر، سجدے میں جائیں اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھائیں اللہ اکبر. اس اللہ اکبر کا اگر مفہوم سمجھنا ہو ایک عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جی مسجد بہت بڑی ہے، فلاں شخص کا گھر بہت بڑا، کتنے کنال کا؟ 4 کنال کا، بہت بڑا ہے. 8 کنال بہت بڑا. 16 کنال تو شاید ہی کسی کا ہو. 20 کنال، ان سے بڑے علاقے کالونیاں ہوتی ہیں، ان سے بڑے قصبے ہوتے ہیں، ان سے بڑے ضلع اور تحصیلیں ہوتی ہیں، ان سے بڑے صوبے ہوتے ہیں، صوبہ، اور ان سے بڑے وطن ہوتے ہیں، اور سارے وطن مل کے بر اعظم بن جاتے ہیں، اور ساتھ بر اعظم مل کر ایک زمین بن جاتی ہے. پوری کی پوری زمین جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، یہ رب کی مخلوقات کے سامنے اتنی حقیر ہیں کہ آپ اس زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رب کے بے شمار لا تعداد ان گنت لشکروں میں سے، مخلوقات میں سے آپ نے آج تک اس زمین پہ بیٹھ کر دوسری مخلوق کا نظارہ نہیں کر سکے. یہ زمین ایک سولر سسٹم کا حصہ ہے. اس زمین سے بڑا کتنا گنا سورج ہے، اور یہ سورج اپنے سارے پلینٹس کے ہمراہ ایک سولر سسٹم ہے، اور ایک گلیکسی کے اندر اس طرح کے ارب سولر سسٹمز ہیں. ایک گلیکسی کے اندر خرب ستارے ہیں. یہ سارے مل جائیں تو ایک ملکی وے بنتی ہے جس کی آپس میں جو مسافت ہے 1,00,000 نوری سال کی ہے، یعنی 1,00,000 لائٹ ایئرز. 1,00,000 روشنی سفر کرتی رہے، اس گلیکسی سے پار نہیں ہو سکتی. اچھا جی اس سے بھی بڑی گلیکسیز ہیں. ہاں کتنی ہیں؟ اس ایک گلیکسیز میں خرب سورج سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں، لیکن اس گلیکسیز سے بڑی گلیکسیز بھی موجود ہے، اور ان کی تعداد کیا ہے؟ ان کی تعداد بھی خربوں اور اربوں میں ہے. خربوں اور اربوں میں ہے. ہبل کی ایک دوربین ہے آپ جانتے ہیں جس نے 14 خرب نوری سال کے فاصلے پہ ایک گلیکسی کو دیکھا ہے. 14 خرب نوری سال کہ لائٹ اتنے سال ٹریول کرتی رہے. اب جیمز ویب نامی نئی ٹیلیسکوپ انسانیت فضا میں لانچ کرنے والی ہے، پتہ نہیں اس سے بھی پیچھے کی کیا کیا چیزیں دریافت ہو جائیں. میرے بھائیوں، آپ رب کی بڑائی کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ بتائیں اسی یونیورس کے اندر ایسی دور جگہ موجود ہیں کہ لائٹ آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ میں کتنے لاکھ کلومیٹر کے حساب سے سفر کرتی ہے. وہ 14 ارب سال سفر کرتی رہے آپ تک وہ روشنی پہنچتی ہے. اور اللہ رب العزت نے ان ستاروں کو، ان سولر سسٹمز کو، ان ملکی ویز کو، ان کہکشاؤں کو کس لیے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض مقاصد بھی بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میں نے اپنی ایک مخلوق آسمان کو زینت بخشنے کے لیے بنائے ہیں. ایک مخلوق ہے آسمان بھی. ایک آسمان نے ان ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں گلیکسیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور اس ایک آسمان کے اوپر ان ستاروں کی بات نہیں ہے. ان کی کیا بندہ مثال دے؟ اللہ کے سامنے یہ اتنی حقیر مخلوقات ہیں، لیکن آپ کو اور میرے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے ہم کیا چیز ہیں. اس زمین کے اندر، اس مسجد کے اندر ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ کی کائنات، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی بنائی ہوئی اس وسعت کے سامنے اس ایک آسمان کے اوپر اتنا بڑا فرشتہ موجود ہے. فرشتہ، یہ اب ستاروں کی بات نہیں ہو رہی، فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. فرشتے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ جو ستارے ہیں شاید یہی بہت بڑی مخلوق ہیں.
इतना इतना बड़ा फरिश्ता मौजूद है जो आसमान पे सजदा करता है तो आसमान की चूलें हिलना शुरू हो जाती हैं, और उसके ऊपर दूसरा है, उसके ऊपर तीसरा है, उसके ऊपर चौथा है। और इनके माँ बहन जो हैं, जो मुताला करना चाहते हैं, इस्लाम का मुताला करें, आप अंगुश्त बदंदा रह जाएंगे, हैरत ज़दा रह जाएंगे। इन सब के ऊपर सातवां आसमान है, सातवां आसमान है। ये अरब हा अरब, खरब हा खरब गैलेक्सीज एक आसमान के नीचे हैं, और उस आसमान से बड़ा दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवें आसमान ने सब आसमानों को घेरा हुआ, और उस आसमान के ऊपर भी अल्लाह की मखलूकात मौजूद हैं। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की कुर्सी ने उस सातवें आसमान को भी घेरा हुआ है। और हदीस के जो अल्फाज हैं मेरे भाइयों याद करो, ताकि रब की किबरियाई का और अल्लाह की बड़ाई का सही अंदाजा हो सके। हदीस के अल्फाज हैं, ये सारी कायनात, ये सारे सात आसमान, ये सारी जमीनें, ये खरब हा खरब सितारे, ये खरब हा खरब सोलर सिस्टम, ये खरब हा खरब गैलेक्सीज उस कुर्सी के सामने ऐसे हैं जैसे सहरा में पड़ा हुआ अंगूठी का एक छल्ला हो। अल्लाह की कुर्सी इतनी वसी है, और उस कुर्सी के ऊपर पता नहीं कहां जाकर कितने लाइट ईयर्स के फासले पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श है। और अल्लाह ताला ने कहा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अपने अर्श पे उसी तरह मुतमक्किन है जैसे उनकी शान को लायक है। ये अर्श कुर्सी से इतना बड़ा है, जिस तरह कुर्सी के सामने सात जमीनें, सात आसमान, खरब हा खरब गैलेक्सीज एक छल्ले के बराबर हैं, उस तरह जो कुर्सी है वो अर्श के सामने एक छल्ले के बराबर है। ये वो रब है जिसकी किबरियाई के दिन है। लेकिन मैं और आप रब की किबरियाई को क्या समझे, हम नहीं समझ सके। रसूलुल्लाह समझाने की कोशिश करते रहे, अल्लाह भी कुरान पाक में समझाने की कोशिश करता रहा है। मालकुम, और क्या हो गया तुम्हें, तुमने अल्लाह का वकार कोई नहीं रखा। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की कदर कोई नहीं की अल्लाह की कदर। जिस तरह अल्लाह की कदर करने का हक है कि जिब्रील जैसा फरिश्ता हर वक्त कान लगाए बैठा होता है कि अभी रब के मुंह से हुक्म निकले मैं बजा लाऊं, और कितना बड़ा फरिश्ता है कुरान पाक में। उसकी भी तख्लीक के हवाले से बहुत से वाकयात मौजूद हैं कुरान पाक में, उनके परों का और आसमान पे छा जाने का पूरा तज़किरा हदीस में भी मौजूद है। ये इतना बड़ा फरिश्ता है। अल्लाह से डरने का हक और अल्लाह की बड़ाई का हक ये है जो जिब्रील अमीन बजा लाते हैं। जब प्यार से भी अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को मुखातब करते हैं तो हदीस के अल्फाज हैं, जिब्रील के वो 700 पर, और बाद रवायात में वो 600 पर, जो सात आसमानों से भी बड़े हैं, वो सुकड़ना शुरू हो जाते हैं अल्लाह के खौफ से, कपकपाना शुरू हो जाते हैं, फड़फड़ाना शुरू हो जाते हैं, और उनके पर ऐसे आवाजें निकालते हैं जैसे तुम अगर पत्थर के ऊपर जंजीर मारो जो आवाज निकलती है, जिस तरह की चिंगारी और शोला निकलता है उस तरह की फड़फड़ाहट की आवाज आती है। और वो पर अल्लाह के खौफ से सुकड़ते सुकड़ते बोरी का एक टुकड़ा रह जाते हैं। ये अल्लाह से डरने वाले हैं, ये अल्लाह की किबरियाई को समझने वाले हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम के जरिए अपनी बड़ाई का एक नज़ारा आपको और मुझे समझाने की कोशिश की है। खुदा करे हमें समझ आ जाए। नबी करीम ने कहा वो जो अर्श को उठाने वाले 8 है ना, उनमें से मैं एक का तस्करा तुम्हें बता देता हूं, एक का। अब ये मुसाफतें आप खुद ही तय कर लें। आसमान के माबैन 14 अरब 14 खरब नूरी साल का फासला आपने देख लिया, और नबी करीम कह रहे हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ ना, उनमें से एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि सर अर्श के नीचे है और पांव 7वीं जमीन से भी नीचे हैं। एक फरिश्ते का ये कद है। और ये नबी करीम अल्लाह की बड़ाई बताने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें मखलूकात की बड़ाई का अंदाजा हो तो तुम्हें पता लगे खालिक कैसा है, खालिक कितना बड़ा होगा। और नबी करीम ने कहा अगर एक तेज रफ्तार परिंदा कान से उड़ना शुरू करे और कंधे तक आना चाहे उस फरिश्ते की, 500 बरस बीत जाएं, यह मुसाफत तय नहीं कर सकता, इतना बड़ा है एक एक फरिश्ता। तुमने रब को क्या समझा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। ये अजर व सवाब इसलिए है कि रब को अगर रब समझा जाए, रब की बड़ाई को माना जाए, तब हमें पता लगे कि रब है क्या। और मेरे भाइयों, ये अल्लाहु अकबर कह देना काफी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वैसे ही है। मिसाल समझाने के लिए कहता हूं, एक इंसान
واک کرنے کے لیے، ایک مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ یوٹی باغ میں نکلتا ہے یا ریس کورس پارک چلا گیا یا جناح باغ چلا گیا، ہاتھ میں تسبیح ہے، سامنے سے غیر محرم عورتیں آ رہی ہیں، ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ ایسی استغفر اللہ کا کیا فائدہ؟ ایسی توبہ کا، ایسے استغفار کا کیا فائدہ کہ ایک طرف گناہ کر رہا ہے، دوسری طرف منہ سے استغفر اللہ استغفر، یہ مذاق کر رہا ہے رب کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ اکبر کہنا چاہیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کہہ تو رہے ہیں، زبان سے کہہ دیا تو کیا فائدہ؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا؟ آپ لوگوں کے سامنے مسجد میں آ کے تو اللہ اکبر کی مالا جپیں کہیں، لیکن جب گھر میں اکیلے ہو جائیں تب نفس بھی اللہ سے بڑا ہو جائے، تب انسانی خواہشات بھی اللہ سے بڑی ہو جائیں۔ اللہ اکبر کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اب میں سرنڈر کرتا ہوں، اب تیرے آگے ہر چیز کو سرنڈر کیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نعرہ تو لگا دیا، تکبیرات تو پڑھ لی، ان 10 دنوں کا فلسفہ تو سمجھ لیا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ کہہ تو دیا، لیکن جب خواہشات کو قربان کرنے کی باری آئی، جب نفس کو قربان کرنے کی باری آئی، تب موبائل پہ بیٹھا یوٹیوب میں گندے پروگرام بھی دیکھ رہا ہے، فیس بک کے اوپر گندی ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہے، اور جو چیز چاہے تنہائی میں کرتا جا رہا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ تو نے دیکھا ہے ایسے بندے کو جس نے خواہش نفس کو اپنا رب بنا لیا اور رب سے بھی بڑا بنا لیا۔ میرے بھائیو، جو بندہ اللہ کو بڑا مانتا ہے پھر اس بڑے کی مانتا بھی ہے۔ یہ کیا عجیب فلسفہ ہے؟ اللہ تو بڑا ہے لیکن خواہش میری زیادہ مضبوط ہے، اللہ تو بڑا ہے لیکن میں اپنے نفس کے مطابق فیصلے کروں گا، اللہ تو بڑا ہے، کاروبار میری مرضی کا ہوگا، اللہ تو بڑا ہے، سیاست میں انتخاب میری مرضی کا ہوگا، اللہ تو بڑا ہے، معاشرے میں انتخاب میری مرضی کا ہوگا۔ یہ اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ اور معزز سامعین گرامی قدر، ہم نے سیرت میں ایک باب شروع کیا تھا، انشاءاللہ اس کو عید کے بعد بیان کریں گے، موضوع کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتا ہے، لیکن آج کے دن بہت سے ساتھیوں اور بھائیوں نے چونکہ سوالات بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے فضل و کرم سے قربانی کی آمد ہے، آپ نے یہ جو دن رہ گئے ہیں ان میں تکبیرات کو اللہ اکبر کو بلند آواز سے چلتے پھرتے بازاروں میں صحابہ نکل جایا کرتے تھے کہ لوگ غافل نہ ہو جائیں، بازاروں میں چلتے چلتے اونچی آواز میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے کہ لوگوں کو یاد آ جائے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا وجہ یہ اپنے لیے ہے، یہ تمہارا فائدہ ہے، اللہ کی تو بڑائی انسان حقیقت میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح حدیث کے بعد حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کے مسائل کی طرف آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، جو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اس نے 100 اونٹ اللہ کی راستے میں قربان کر دیے۔ بتائیں کتنا مشکل کام ہے؟ مشکل؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا مشکل ہے؟ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 اونٹ قربان کرنے کا اجر ہے۔ اور دوسری حدیث کے جو المحانی کی حدیث ہے اس میں الفاظ کے ہیں 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹ اللہ کے راستے میں دینے کا اجر و ثواب ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے۔ اور آپ نے نماز کے جتنے فضائل نماز کے وظائف کے سنے ہیں، تسبیح فاطمہ کے، اس کے اندر 33 مرتبہ کیا ہے اللہ اکبر۔ اس اللہ اکبر کی وجہ سے بعض محدثین مفسرین نے لکھا، اس تکبیرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کو یہ فضیلت دی۔ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ کیا ملانا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پڑھیں گے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، معاف ہو جائیں گے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت